السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں. ڈریسڈ ان بلیک ٹوڈے مورننگ. سوگوار ہوں میں شعبہ اسٹیل کے لن والے کے وزیر اعظم بننے پہ، اور یہ سارا فوج کا گند جو ہے. کل میرے پاس کچھ شام کو وقت بھی تھا اور میں نے ایک ویلاگ کیا جو کہ بہت آپ جو نوجوان بچے ہیں وہ ضرور پڑھیں تاریخ کے بارے میں. تاریخ ہمیں ٹھیک پڑھائی نہیں گئی ہے. یہ مطالعہ پاکستان اور یہ ساری بدماشیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں فوج نے، یہ بالکل غلط رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 70 کے واقعات کا اصل ذمہ دار کون ہے پاکستان توڑنے کا اور فوج کا احتساب نہ ہونے کا. ذوالفقار علی بھٹو. میرا وہ ویلاگ ضرور دیکھیں، 10 منٹ کا ہے، بڑا کنسائز ہے اباؤٹ دیز فیکٹس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تو ظاہری بات ہے ضیاء آ گیا، اس نے اس باندر کو اچھا پھانسی لگائی اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. بے نظیر کو یہ ذہن میں تھا کہ یار اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ فوج بڑی گند ہے. جنرل کلو کو ایک دفعہ اس نے ISS چیف بنانے کا بھی کہا، سپریم کورٹ میں جہانگیر بدر کو بھیجنے کا کہا. اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے میں بے نظیر کا نمبر رہا ہے. گانڈا تو خیر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار رہا اور سارا کچھ. تو پھر کیانی وغیرہ نے بے نظیر کو بھی فارغ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ آصف زرداری کو لے آئے، اور حالانکہ بے نظیر نے دیکھیں اس گانڈے کے ساتھ مل کے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے کہ کوئی بھی پارٹی فوج کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی. وہ میثاق جمہوریت بھی بچوں آپ ضرور پڑھیں، یہ بڑے اچھے ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں جن کو ضرور پڑھنا چاہیے تبصرہ کرنے کے بعد. یہ یوٹیوبر تو بیچارے یار یہ مادر پدر آزاد ولا یارڈ سے آج وہ وقار ملک کا اتنا سا لن کی طرح منہ لمکا ہوا تھا کہ جی چین اور امریکہ نے کر دیا ہے، ریکگنائز کر لیا ہے گورنمنٹ کو شوباز کی. اور میں نے کہا معید پیرزادہ سے دلو پوچھو، وہ تو لگا ہوا تھا کہ 64 ممبرز نے کانگریس کے لکھ کے دے دیا ہے جناب صاحب اس کو، امریکہ کو، بائیڈن کو، کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے، ریکگنائز نہ کیا جائے. اور ابھی میرا خیال 24 گھنٹے بھی نہیں معید پیرزادہ کے اس ویلاگ کو. یہ خیر میں بات کر رہا تھا کہ میثاق جمہوریت آپ ضرور پڑھیں، وہ کیا تھا. دیٹ واز اے کروشل تھنگ. اور مشرف کے اگینسٹ، مشرف کے یہ جوائنٹلی خلاف ہوئے دونوں. لیکن کیانی نے کیا کمال طریقے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بنا، پھر اپنی دست اندازی اس میں کر لی. اور کیانی بیسیکلی بے نظیر کو قتل کرنے کے پیچھے جنرل کیانی ہے. ٹھیک ہے جی. ذوالفقار علی بھٹو ایکسکلوسیولی انوالوڈ ہے ایسٹ پاکستان توڑنے میں، یحییٰ خان کو سپورٹ کرنے میں. اسی وجہ سے اس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع نہیں ہونے دی، منت ترلے کر کے 93,000 قیدی چھڑوائے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آگے آ جائیں. 2013 میں عمران خان سے غلطی ہوگی، اس نے جلسے میں کچھ ایسی بات کر دی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو فوراً 35 پنکچر لگا کے اسے کیانی نے فارغ کر دیا. فائن. اس کے بعد انکمز 2017، ٹھیک ہے. گانڈا 2018 اس میں RTS بٹھا دیا گیا. عمران خان کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی، جو اب اسے کہا جا رہا ہے آ جاؤ جی 130-40 سیٹیں لے لو، آپ وزیر اعظم بن جاؤ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں سیاستدانوں میں غدار کون ہے، سول سوسائٹی میں غدار کون ہے. برما کا اس سے کنٹراسٹ سچویشن یہ رہی کہ 89 سے سو کی جو ہے وہ لیڈر بنی رہی. ٹھیک ہے جی. وہ بہت زیادہ ایگزائل میں رہی، کوئی 15-20 سال وہ ہاؤس اریسٹ رہی. اس کو تھوڑا سا جرنیلوں نے موقع دیا، پھر جرنیل خود آ گئے. آخر کار برما کے عوام نے سوچا کہ نہیں، یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. تھری بردرز الائنس ایک ریبیل بنی، ایک ریبیل گروپ بنا جس نے کہا جی چلیں جی اب فوج کا صفایا کریں، ہمیں اپنا دشمن پتہ لگ گیا ہے. لو جی یہ شروع ہو گئے. انٹرنیشنل پریس مانیٹرز نے کہا جی نہیں، برمی بڑی ملٹری سٹرونگ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیں جی میرے خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور برما کی فوج، میانمار کی فوج ان ریبلز کے سامنے نکال سکے گی. یہی مسئلہ سوڈان میں ہونا تھا، لیکن وہ 2 کتے جرنیل آپس میں لڑ پڑے. انہوں نے اس کو نگلیکٹ ہو گیا کہ عوام پہ ریئیکٹ نہیں کر سکے. ٹرانزیشن پیریڈ ایکچولی ہونا تھا سول رول کے لیے.
یہ بڑی آئیڈینٹیکل کیسز ہوتے جا رہے ہیں، سوڈان کا، برما کا اور پاکستان کا، بالکل تینوں۔ نائجر میں تو خیر جرنیل بڑا پازیٹیو قسم کا ہے، ایسا جرنیل آیا ہے جو کہے جی اچھا اوورسیز پاکستانیز اگر پورا قرض دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں، اوکے جی اوکے، عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کا ایکچولی نائجر کا جرنل از اے ویری آنیسٹ پرسن، یا تو آنیسٹ ہو۔ اب آپ دیکھیں میں نے کتنا بڑا اس ویلاگ میں چیلنج دیا ہے، میں نے ٹویٹ پہ بھی چیلنج دیا ہے کہ آپ اس فوج سے کیوں محبت کریں۔ دیکھیں اگر اوورسیز پاکستانی سارا پاکستان کا قرض اتارنے کو تیار ہیں صرف ایک شرط پہ کہ عمران خان کو وزیر اعظم، وہ جائز بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ دھاندلی والوں کو گھر بٹھا دیں، فوج کیوں نہیں مان رہی ہے، جی ایچ کیو کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کیوں ان 7 لاکھ سوروں سے، کتوں تو بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ نفرت کریں۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی میجر، کیپٹن، جنرل، اس کی ٹوئی پہ ایک ٹھڈا مار دیا کریں صبح صبح اٹھ کے۔ یقین کریں یہ میرا اینگر ہے، یہ میری آؤٹ بسٹ جو ہے، میرا ریئیکشن ہے اگینسٹ میرے ملک کو، میری ماں دھرتی کو انہوں نے ریپ کیا ہے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں نے آپ کو ثابت کیا ہے، اب گانڈے نے بالکل وہی کام کیا، عاصم منیر مستری کو بنایا سور کو، اور پہلے بھی وہ جھوٹے لیے، اب پھر مزید وہ اقتدار میں آ گیا ہے۔ اب وہ ڈار بوم مارتا، ٹوئی سے ڈار مارتا جو ہے، وہ دلہ آپ کا فائنانس منسٹر ہوگا، اور آئی ایم ایف نے جیسے میں نے کہا ہے، اب آئی ایم ایف کے مزے ہیں، جو مرضی وہ منظور کرائیں۔ ایکچولی عمران خان کو آئی ایم ایف اور امریکہ یوز کرتا ہے ان ڈلوں، کتوں، ان فوجیوں اور ان سیاستدانوں سے اپنے کام کروانے کے لیے۔ کتنی بڑی بدماشی ہے۔ دیکھیں جی، ان کو تو امریکہ کو تو اپنے انٹرسٹ عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں ان فوجیوں کو کان مروڑ کے چلو اسرائیل کو بندوقیں دو، جا کے ادھر لڑو بہن چود بھوتنی کے، چلو لڑو ادھر یوکرائن میں جا کے، نہیں تو ہم عمران خان تم پہ لانے لگے ہیں۔ عمران خان کو سیو کر ہی رکھے گا، یو ایس نے سیو کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو یو ایس کبھی آئی ایس آئی سے قتل نہیں کروانے دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اسے وہ اندر ہی رکھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، سوائے احتجاج کے، سوائے ریبل گروپس کے، آج دیکھیں محمود اچکزئی نے بڑی اچھی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ میں آئین کی پاسداری کے لیے بولتا رہوں گا، آپ نے میرے گھر پہ ریڈ کیے اور یہ وہ تم لوگوں کی ایسی کی تیسی۔ آج جب اس نے تقریر شروع کی تو جناب صاحب وہ اپنا کیا کہتے ہیں مائک، وہ ٹی وی پی ٹی وی پہ جو دکھا رہے تھے آف ہو گیا۔ پھر شیر افضل مروت کی جب باری آئی تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ جو لیڈر، وہ جو آفیشل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈ کر رہی ہے، حکومتی بینچوں کی طرف سے کورم کی نشاندہی کا، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کورم کی نشاندہی کا اپوزیشن کی بینچز کی طرف سے ہوتا ہے۔ اتنا ان کو شیر افضل مروت کا خوف ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، انہیں پتا تھا وہ ان کی مٹی پلیت کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فوج کے خلاف نہیں بول سکتے، پورے پی ٹی آئی والے، وہ بیچاری بہنیں ابھی بھی ہماری اندر ہیں، اور کس طرح وہ لڑکے کو انہوں نے مار کے دمویا کر دیا ہوا ہے، وہ بیچارہ کومے میں ہے۔ یہ بدماش ہیں، یہ آئی جی وائی جی، یہ سارے غنڈے اکٹھے ہوئے ہیں حرام زادے فوج کی اما پہ۔ یہ سول ملٹری بیوروکریسی نے بالکل تباہی پھیر دی ہوئی ہے۔ آپ کو اب چاہیے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف کچھ کریں، باغی بن جائیں، ریبیل گروپ فارم کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں ادھر باہر بیٹھا ہوں، میں ریبیل گروپ لیڈ کرتا ہوں، کریں پروسیڈنگ میرے خلاف کیا کرتے ہیں، میں باضابطہ اعلان کرتا ہوں، میں انوائٹ کرتا ہوں عادل راجہ اور حیدر مہدی کو کہ آئیں، تینوں مجھے جوائن کریں، ٹھیک ہے جی۔ 3 بردرز الائنس ہم بناتے ہیں، غدار ریبل گروپ بناتے ہیں اس فوج کے خلاف، لیکن وہ تو فوج کے لیے کام کرتے ہیں، ان ٹوئیوں سے انہیں کیا کرنا۔ عوام اکٹھے ہوں، فوج کے خلاف نعرے لگائیں، چھوڑ دیں ان کو، مروت شربت کو لگانے دیں نعرے گانڈے شانڈے کے خلاف۔ آپ ایکسکلوسیولی فوج کے خلاف لکھیں۔ فوج جتنا، میں نے کل جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہا تھا، میرا مطلب امریکہ وغیرہ نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں
ان کے نزدیک یہ بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے اور بہت بڑا پریشر ہے، لیکن یہ تو بے-شرم لوگ ہیں، کرپٹ آدمی تو بے-شرم ہے۔ مقصود چپڑاسی کو قتل کر دیا، ڈاکٹر رضوان کو قتل کر دیا، 400 بندہ اس نے ماورائے آئین قتل کر دیا تھا جب یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا۔ انہیں تو کسی قسم کا لحاظ نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں، پاکستان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جیسے میں نے کہا ہے، ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا، کے پی کے الگ ہو جائے گا۔ کے پی کے میں سب سے زیادہ زوردار ریبل گروپ بنے گا، جو فرسٹ سٹروک میں ملٹری کو کے پی کے سے باہر اٹھا کے پھینک دے گا۔ اور پھر یہ دیکھے تماشا، گلگت میں بھی لوگوں نے نعرے لگا دیے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، چلیں جی اب آپ کر لیں۔ اینڈ دیٹ از واٹ امیریکا وانٹ ٹو بریک پاکستان۔ وہ اپنے اس منشور میں، اپنے اس ڈیزائن میں پورا اترے گا، اور یہ فوج پھر ڈانس کرے، یہ ٹٹا سا منیرہ مستری۔ ایک بندہ سور جس نے اتنی کرپشن کی ہے حرام زادے نے، جب یہ کور کمانڈر بھی گجرانوالا کا تھا، ان سے پیسے مانگتا تھا وہ ماسٹر ٹائل والوں سے، اور حرام زادہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھا، پلاٹوں کے اس نے غبن حرام زادے نے کیے۔ اس کے انڈر یہ کنٹونمنٹ بورڈز اس کے اندر حرام زادے کے ہوتے تھے۔ یہ کتے آپ کس طرف چلے گئے ہیں؟ معاشرہ تباہ و برباد کر دیا ہے، اخلاقی قدریں بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں، کوئی حلال کی کمائی نہیں کر رہا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو لہٰذا اب ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اینڈنگ ڈیز ہے، یہ قیامت کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔